نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع غیبت اور ناشکری کے بارے میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ناشکری بھی بہت بری چیز ہے۔ ناشکری کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کریں، ان پر راضی رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ تو وہ طور پر حاضر ہوئے اور سوال پوچھا۔ فرمایا، میرے کلیم، جا کر امت کو بتا دو کہ تم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو، اگر تم اپنے دل میں مجھ سے راضی ہو تو میں تم سے راضی ہوں، اگر تمہیں مجھ سے شکایت ہے تو مجھے تم سے شکایت ہے۔ اور آج دیکھو تو ہم میں سے ہر بندے کو شکایتیں ہیں کہ ہمیں یہ نہ دیا، ہمیں یہ نہ دیا، ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں جن بندوں کو تھوڑا رزق دیں گے اور وہ بندہ اس تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے تھوڑے عملوں پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو یاد رکھیں اور اپنی اوقات کو نہ بھولیں۔ یہ باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ جب اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے تو تب یہ باتیں کرتا ہے، اور اسے نہیں پتا کہ میں جو زبان سے ایسی باتیں نکال رہا ہوں، اگر اس کا وبال میرے اوپر پڑا تو بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں، تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اپنے اوقات کو نہ، جیسا ہمارا ہر ایک کسی نہ کسی وقت میں ایسا ہی حالت تھا، جیسا کہ ایک علماء دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ میرے مدرسے میں جب نیا داخل ہوتا ہے، اور میں اپنے طالب علموں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ان کو آ کے بٹھاؤ، ان کو ایک کمرے میں بٹھاؤ، ٹھنڈا گرم پلاؤ، پھر اس سے پوچھو جی آنے کا کیا، آنے کا مقصد بتائیے۔ کیونکہ وہ کہہ رہے میں بھی شروعات میں بھی ایسا ہوا، کسی مدرسے میں گیا داخلے کے لیے یا کام کے لیے، تو ظاہر بندہ نیا ہے، معلوم نہیں ہے کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس کمرے میں جاؤں، عجیب سا لگتا ہے۔ تو یہ اوقات کہہ رہے میرا زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ میں جب بھی کسی نئے بندے کو دیکھتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں، یار اس کا جتنا آپ دل لگی کرے گا اس کے ساتھ، اس کا اکرام کرے گا، اس کو مزہ آئے گا۔ اس کو تم یہ کہو کہ کس کام کے لیے آیا، وہ بولتا ہے اس لیے بس اپنے اوراق مجھے دیو، اپنے یہ رسالہ مجھے دیو، میں انشاءاللہ استاد سے بات کروں گا، میں تمہارا یہ کام آگے لے کے جاؤں گا۔ ہاں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا اوقات ہے، بندہ اپنے اوقات کو نہ بھولے کہ میں کیسا غریب تھا، ابھی غریب کی بھی میں خدمت کروں گا نا۔ ابھی میں جو امیر ہو گیا ہوں، میں بھی ایک زمانے میں ان جیسا غریب تھا، تو مجھے کتنے چیزوں کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس کو بھی ضرورت ہی ہوگا، ابھی میں اس کو یہ پیسہ دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا۔ بندہ اپنے اوقات کو نہ، ہاں، جو گناہ کرتے ہو اس کو وبال اسی پر لٹتا ہے، کسی کا کچھ نہیں برا کر رہے ہوتے، اپنے ہی آپ کو عذاب کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اثرات بھی اپنے اوپر بڑا بول نہ بولیں
کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بول بڑا ہی ناپسند ہوتا ہے. ہاں، بڑا بول بڑا ہی ناپسند ہوتا ہے. ہاں، کچھ لوگوں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی. ایک مولانا نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے علاقے میں ایک افسر رہتے تھی. وہی ہمارے علاقے میں اس نے ایک کوٹھی خریدی. قریب مسجد تھی. فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھل گئی. اگلے دن مؤذن کو بلا کر کہہ دیا کہ فجر کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل آتا ہے. اس نے کہا جی، بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت نہیں دیکھنا آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو اذان کی آواز سن کے ہی مسجد میں آتے نماز پڑھنے. آپ بھی جلدی اٹھ جائیں تو صبح کی سیر کیا کریں گے. کہنے لگا میرے آگے باتیں بتاتے ہو، خبردار جو تو نے اذان دی. اس نے اگلے دن پھر اذان دے دی. اب جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ اذان نہیں دینی. اب جب اس نے تھپڑ مارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی. سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں پر فالج گرا، ہاتھ نہیں ہل سکتے. دفتر والوں نے چھٹی کرا دی. وہ جو آمدنی آتی تھی رشوت کی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ختم ہو گیا. گھر بیٹھ گئے. اب جب گھر بیٹھ گیا تو شاہان مزاج تھا. ہاں، کھانا پینا اس کا اچھا ہی تھا. ہر وقت بیوی کو جلی کٹی سناتا تھا. بیوی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں سنتی. کچھ عرصے کے بعد تنگ آ گئی. اس نے کہا اچھا، میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں. بھائی کو خط لکھا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جا. یہ بندے نے اپنے بھائی کو خط لکھا. بھائی لے گیا. اس نے بچوں کو لیا اور چلی گئی. اس دوران اس پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا. دونوں ٹھانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی. اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلے نہ ٹھانگیں. بھائی کے گھر پہنچ گیا. اب کون کسے خدمت کرے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ ہلا سکتا ہے. کون اس کو دھلوائے؟ کون بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے؟ کون کپڑے بدلوائے؟ بھائی کے بیوی بچے بھی چند دن میں تنگ آ گئے کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا یہ کام. پھر ایک دن کسی بات پر یہ بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا. کوئی سخت بات کہہ دی. اس کی زبان قابو میں نہیں تھی نا. جب اس کو کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا بجائے اس کے کہ میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو، اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گرمیوں کے موسم غصے میں آ کر چارپائی اٹھائی اور باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا. اب 9-10 بجے سورج کی ذرا دھوپ ہوئی تو پسینہ آ رہا ہے. اب پسینہ لگی. اب اس کو اس سے پیاس لگنا شروع ہو گیا. بھوک لگی. کھایا پیا کچھ نہیں تھا. اب رو رہا ہے کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دے. اگلے دن سے فاقہ تھا. ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دیے. اس نے کہا میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی دے، بھوک لگی ہے. اس نے جا کر روٹی لائی. اس نے کہا لے کھا لے. اس نے کہا میرے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے. اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں تو میں جا رہا ہوں. پھر رو رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے کہ مجھے روٹی کھلا دے. اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں، میں جا رہا ہوں. کہنے لگا پھر روٹی مجھے پکڑا دے. ہاں، پاؤں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی. اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کے کھا رہا تھا جیسے کتا روٹی کھاتا ہے. یہ وہ بندہ جو اپنے اوقات بھول چکا تھا.
اب یہ کھانا کہ انگوٹھی سے پکڑ کر نوچ نوچ کر کھانا کھا رہا ہے. کذالک العذاب والعذاب الآخرت اکبر. جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پروردگار اس کا یہ حشر کر دیتے ہیں. اپنے اوقات کو بد بھول جاتا ہے. زبان چلانی آسان، جواب دینا مشکل کام. پوچھیں گے تو تم دنیا میں میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کرتے تھے؟ آج وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنے اوقات کو یاد کرنے کا. جتنی غیبتیں کی ہیں ان کی فہرست بنا کر ان سب سے معافی مانگ لیں. اپنے بوجھ کو آج دور کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ چراغ زندگی گل جائے اور ہم حق والوں کے ہاتھ میں آ جائیں، قیامت کے دن پھنس جائیں ناشکری اور پروردگار کی. اور آج تو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کی زبان سے بے اختیار نکلے الحمدللہ اللہ سب، یعنی کہ ہم بہت کم اللہ کی شکر کرتے ہیں. ہمیں تو ہر وقت بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ مجھے جو آپ نے دیا ہے میں تو اس کے قابل ہی نہیں تھا. ہاں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں. ہاں، جیسے واقعہ ہے نا، وہ نابینا اور برس والے بیماری کا، تینوں بندوں کے واقعہ مشہور ہے. بہرحال انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. تو جو اپنے اوقات کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں دیتے. اے ماں، تو اپنی اولاد کو دیکھ کر شکر ادا نہیں کرتی. بازار سے خرید کر لا سکتی تھی، یہ اللہ نے چاند سے بیٹے دیے. کتنی خوبصورت بیٹی دی، تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، تیرے دل کا سکون بنا دیا. یہ بن مانگے تجھے اولاد دے دی. ان کو بھی تو دیکھ جن کی اولاد نہیں ہوتی، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر پھر بھی اداسی ہوتی ہے. ان کے بڑے بڑے گھر سونے سونے نظر آتے کیونکہ کھیلنے والے ان کے بچے نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرما دی، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ نے تجھے صحت مند جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کرنے والا خاوند دیا، گھر دیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی؟ کیا بازاروں میں نہیں دیکھا جو وہ جوان بچیاں جن کے جسم کے بعض حصوں کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں انہوں نے ایک کشکول پکڑا ہوتا ہے، کبھی اس مرد کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، کبھی اس مرد کے سامنے. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوں گی، اسے بھی تو کسی ماں نے جنا ہوگا، وہ بھی تو کسی بھائی کی بہن ہوگی. اگر وہ مانگ کے کھا سکتی ہے، تیرے لیے بھی تو یہ طے کیا جا سکتا تھا. تجھے اللہ نے گھر کی چھت کے نیچے بیٹھ کر عزت کی روٹی دی، وہ مانگے ہوئے ٹکڑے کھاتی ہے، تو من پسند کے کھانے پکا کر کھاتی پھرتی ہے. پھر تجھے ماں جیسی، ماں کہتی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ، یہ نماز پڑھنا تجھے بوجھل لگتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پروردگار نے ہمیں ہماری اوقات سے بہت بڑھ کر عطا فرمایا ہے. ہم اس قابل نہیں تھے. ہم تو ابھی ہر ایک اس زمانے کی بادشاہانہ والا زندگی سے بھی بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ناپ تول کریں، جو تم عبادت کرتے ہو اس کے مطابق رزق دوں گا، تو ہمیں تو دن میں 1 مرتبہ کھانے کو نہ ملے. تو انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، بڑے بھول نہ
ہاں بڑے بول نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، اپنے لیے جہنم نہ خریدیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ ڈرنے والا انسان قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جو ڈرنے والا انسان ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر مہربانی فرمائیں گے، تو ہم بندے ہیں، بندے بن کر رہیں، گندے بن کے رہیں گے تو پروردگار نمٹانا بھی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمارے دل کی گندگیوں کو دور کر کے ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔